اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے کہ حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد ان کی کفالت ان کے دادا عبد المطلب نے کی، اور کچھ عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 یا 7 سال کے تھے تو عبد المطلب اور ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے جاتے ہوئے وصیت کی اپنے بیٹے ابو طالب کو کہ میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنا، اس کی پرورش کرنا۔ چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد کا ماحول تھا وہ تعفن زدہ تھا بت پرستی کی وجہ سے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر شروع سے ہی اس کی کراہیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، تو اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں لگتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وقت ان سے تنہائی میں گزارتے، علادگی میں گزارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے کام تھے بہت برے لگتے، گراں لگتے، اور اس کا بڑا بوجھ محسوس کرتے۔ اور جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضارب بن کر کے ان کا مال لے کر کے تجارت کے لیے شام کی طرف گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وسیلہ پیدا کیا، ایک بہترین محبت کرنے والی بیوی عطا فرمائی۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفع کما کر کے لائے، حضرت خدیجہ کو پیش کیا، تو حضرت خدیجہ کے دل کے اندر جو پہلے سے محبت تھی اس محبت کے اندر مزید اضافہ ہوا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ اس اپنے شہر کی متمول شریف عزت دار خاتون تھیں، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اس دعوت کو قبول کیا، اور یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفاقت چلتی رہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مکہ کے اس تعفن زدہ بت پرستی کے ماحول سے تنگ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جاتے تھے، جس کو جبل النور کہتے ہیں۔ وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھتے، عبادت کرتے، اور ایک زمانے تک یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہفتے وہاں قیام کیا کرتے تھے، اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اقرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے کر کے ذرا دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغتنی غتن شدیدا، مجھے اس دبانے کی وجہ سے ایسی تکلیف محسوس ہوئی جیسے میری جان نکل رہی ہے، اور پھر مجھے چھوڑا اور پھر کہا اقرا یا محمد، تو میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبرائیل امین نے پھر پکڑا، پھر اسی طرح دبایا، پھر چھوڑا، اور پھر جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری آیات جو پہلی وحی ہے وہ پڑھائی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے شدید خراب ہے، بخار کا عالم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں زمیلونی زمیلونی زمیلونی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر دیا، اس بستر کے اوپر لٹایا اور چادر اوڑھنے کے لیے کہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اور جس وقت دوبارہ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کیفیت بتائی کہ مجھے اس عالم سے گزرنا پڑا ہے،
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، لیکن یہ اتنی محبت کرنے والی بیوی، اتنی سمجھدار بیوی جو اپنے شوہر کو اس وقت چند نصیحتیں کرتی ہے، تسلی دیتی ہے، اور وہ تسلی کے الفاظ حدیث کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلا بلا واللہ لا یخزیک، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے، انک لتصل الارحام، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو خود کما نہیں سکتا اس کے لیے آپ کمائی کر کے لاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق کے راستوں کے اوپر مددگار ہیں، لوگوں کے معین اور معاون ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جان نثار بیوی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے جاتی ہیں، اور ورقہ بن نوفل کو ساری کیفیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ وہی آواز ہے، یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا کرتے تھے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ مجھے اس بات کی اس وقت کی شدید تمنا ہے کہ جس وقت آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے اور آپ کی قوم آپ کو اس دیار سے نکالے گی اور آپ کو اذیت پہنچائے گی، میں اس وقت موجود ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا، میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا۔ یوں حضرت ورقہ بن نوفل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لایا، اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو اس گھر سے نکالے گی اور آپ کو اذیت پہنچائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے، کیا وہ مجھے تکلیف دیں گے؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آج تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو اس کے اس معاملے میں تکلیف نہ دی گئی ہو، اس کو اذیت نہ دی گئی ہو جس طرح ان کو تکلیف اور اذیت دی گئی ہے۔ اے محمد آپ کو بھی یہ تکلیف اور اذیت دی جائے گی اور اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں تو دوبارہ فترت وحی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری تھی، اس کے بعد ایک طویل ٹائم گزر جاتا ہے، لمبا ٹائم گزر جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت اشتیاق ہوتی ہے کہ وہ وحی دوبارہ کیوں نہیں آتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس اشتیاق اور شدت غم کی وجہ سے اپنے آپ کو گرانا چاہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ سے گر جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل امین نمودار ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر آتے ہیں، اور پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ دوبارہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ آیات اور اس کا کچھ حصہ اور اس صورت کا جب حصہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی ہوئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات یاد ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید یقین آیا۔